دوستو ہسٹری ورلڈ میں خوش آمدید۔ 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اس عثمان کی طرف سے عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ اس سال بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ بعد روایات میں یہ لکھا ہے کہ عثمان 13 فروری 1258 کو پیدا ہوئے۔ یہ وہی دن ہے جب منگول لشکر نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا اور وہاں کے عباسیوں کا قتل عام کیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا رہا، کسی کی جان بخشی نہ ہوئی۔ بغداد جس کو دنیا کا تہذیب یافتہ اور علم و دانش کا شہر مانا جاتا تھا، جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کب، کیوں اور کس طرح رکھی۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں۔ عثمان ارطغرل کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ عثمان نے کم عمری میں ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور شکار میں مہارت حاصل کر لی تھی اور اس میدان میں اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ ماہر تھا۔ اسی طرح دین اسلام کی باتیں سیکھیں، مشائخ صوفیہ کے قریب ہوئے اور ان سے متاثر ہوئے، جن میں سرفہرست ان کے استاد شیخ ادوالی تھے۔ عثمان کی شخصیت اور طرز زندگی پر ان کا گہرا اثر تھا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان نے کائی قبیلہ کے معاملات اور امارت کو سنبھال لیا۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی۔ اکثر مورخین کے مطابق عثمان پرامن طریقے سے امارت حاصل نہ کر پائے۔ کہا جاتا ہے کہ اصول امارت کے لیے اسے اپنے اقربا سے جنگ کرنا پڑی، جبکہ اس معرکہ کی نوعیت کیا تھی، کس کے ساتھ ہوا، کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس سلسلے میں مختلف تاریخی روایات پائی جاتی ہیں جن میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ اکثر روایات کے مطابق اس معرکہ کے فریقین میں دوسرا فریق عثمان کا چچا دھندار تھا، جسے تمام قبائل اپنے بھتیجے سے زیادہ امارت کا حقدار سمجھتے تھے۔ لیکن جنگجوؤں اور شہ سواروں نے عثمان کی حمایت کی۔ یہ بات صحیح طرح سے نہیں معلوم کہ کس طرح جنگ کی آگ بھڑکی، یہ معرکہ کیسے جاری رہا اور اس نے کیا شکل اختیار کی، لیکن بالآخر عثمان غالب آ گیا اور ان کا چچا مارا گیا۔ عثمان غازی اپنے مشہور شائخ ادبالی سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیٹی مال خاتون یا بالا خاتون سے اس کی شادی کر دیں، لیکن شائخ نے اسے اپنا داماد بنانے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد عثمان ادبالی کے پاس مہمان تھے۔ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک ہلال یعنی پہلی رات کا چاند ان کے میزبان شائخ ادبالی کے سینے سے نکل کر 14ویں رات کا چاند بن کر ان کے سینے میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سایہ ساری زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے نیچے 3 پہاڑ اور اس کی جڑوں سے 4 دریا نکل رہے ہیں۔ اس درخت کے پتے نیزوں اور تلواروں کی مانند ہیں اور ہوا انہیں قسطنطنیہ شہر کی جانب چلا کر لے جا رہی ہے۔ عثمان نے یہ خواب جب ادبالی کو سنایا تو انہوں نے یہ تعبیر کی کہ اس کے اور اس کے بیٹوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ مورخین کے مطابق عثمان کی شائخ ادبالی کی بیٹی سے شادی ان کا پہلا اور دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ عثمان نے اقتدار حاصل کرنے کے ساتھ ہی حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتدا میں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کرجہ اثار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے بازنطین کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے کرجہ اثار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی عثمان نے جو بازو تلوار سے حاصل کی تھی اسے جگیر میں دے دی اور مختلف خطابات سے نواز کر اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنے نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی اجازت دے دی۔ قلعہ کرجہ اثار کی فتح کے بعد عثمان اپنی سپاہ کے ہمراہ شمال میں سکاریہ کا رخ کیا، وہاں موجود 2 قلعوں پر حملہ کیا اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا۔
عثمانی روایات کے مطابق عثمان کو اپنے رومی دوست کوسہ مخائل کے حاکم سے اطلاع ملی کہ بیلجک قلعہ کے حاکم کی جانب سے اس کے خلاف سازش تیار کی گئی ہے، جس میں اسے بیلجک قلعہ میں اپنے بیٹے کی محفل شادی میں مدعو کر کے گرفتار اور پھر قتل کیا جائے گا۔ عثمان نے یہ سنتے ہی ایک حربی چال تیار کی اور اپنے 40 شہ سوار عورتوں کے لباس میں قلعہ کی جانب بھیجے۔ یہ سوار جب بیلجک میں داخل ہوئے تو انہوں نے شادی میں مدعو تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ چند سالوں بعد تارتاریوں نے ایشیا کوچک پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں سلطان علاؤ الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا بڑا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تارتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا۔ آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانرواں کی حیثیت میں کی۔ تاہم عثمان کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 1291 سے 1298 تک اس نے اپنی توجہ حکومت کے انتظام و استحکام کی طرف رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا۔ رعایا کے فلاح بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا، لیکن دوسرے ترک سرداروں نے عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے۔ اس کی خاموشی کو کمزوری خیال کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں چھڑا، ابتدا عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھی، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، گرد و نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے۔ 1299 میں اناگول قلعے کو فتح کرنے کے لیے ترگت کو بھیجا۔ ترگت نے اپنی بے مثال بہادری اور جنگی حکمت عملی سے اناگول کو فتح کر لیا۔ اناگول کی فتح کے بعد عثمان غازی نے ترگت کو اناگول کی گورنری اور آس پاس کے علاقوں کی ذمہ داری سونپ دی۔ 1317 میں عثمان نے برسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطائن کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ بالآخر مسورین نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور شہر خالی کر دیا۔ عثمانی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر برسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اور خان کی ہمت شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے برسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اسے برسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔